ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کے خلاف ایک درخواست دائر کر دی ہے۔ منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کے ذریعے 49 صفحات پر مشتمل درخواست آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت دائر کی گئی ہے۔ اس درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ قرار دے کہ صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز کے تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں۔ مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرانسفر نوٹیفیکیشن، سینیورٹی لسٹ اور اس پر جو دیا گیا فیصلہ ہے وہ آرٹیکل 200 کی شق 1 کے خلاف ہے۔ ججز کا تبادلہ سینیورٹی لسٹ کو متاثر کیے بغیر عارضی طور پر ہو سکتا ہے۔ دائر درخواست میں یہ بھی موقف اپنایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کا فیصلہ مفاد عامہ کے تحت نہیں بلکہ کچھ اور وجوہات کے سبب کیا گیا ہے۔ یہ جو اب باقاعدہ ایک قانونی جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے ججز سینیورٹی کے معاملے پر، ان ججز نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے جہاں عباسی ہمارے سینئر کورٹ رپورٹ ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جہازب۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ذرا وضاحت کیجئے گا، اب یہ جس طرح سے آرٹیکل اس کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں آئی ہے تو کیا یہ معاملہ اب آئینی بینچ کے ہی سامنے جانے والا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی درخواست اگر سپریم کورٹ میں براہ راست آئے گی تو وہ درخواست آئینی بینچ سنے گا۔ اور اب پہلے تو رجسٹرار آفس نے جائزہ لینا ہے کہ کیا اس درخواست کو نمبر الاٹ کرنا ہے یا اس کے اوپر اعتراض لگانا ہے۔ اعتراض کے معاملے کے اوپر ایک لیگل ویو یہ بھی آ رہا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے جو سیٹنگ ججز ہیں کیا ان کو فریق بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، اور اگر رجسٹرار آفس اس درخواست کو نمبر لگا دیتا ہے تو پھر یہ معاملہ جائے گا ججز آئینی کمیٹی میں۔ آلریڈی بہت ساری درخواستیں آرٹیکل 184(3) کی یا ایسے کیسز جس میں آئین یا قانون کی تشریح کا معاملہ پینڈنگ ہے، تو ان درخواستوں کے بعد ممکنہ طور کے اوپر اس درخواست کی باری آئے گی، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر لا اور پارلیمنٹ کی حالیہ قانون سازی میں یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ کیس جو ہے وہ جس ترتیب سے آئیں گے اسی ترتیب سے ہی سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو اپوائنٹمنٹ اور ٹرانسفر والے معاملے پر ایک بحث ہے، کیا یہ بہت ہی غیر معمولی ہے جو ٹرانسفر والا معاملہ ہے، خاص طور پر جو ہے وہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں اس پر رول اس قدر ہی غیر مبہم ہے کہ اس پر جو ہے وہ آئینی بینچ ہی کوئی وضاحت کرے؟ دیکھیں، جہاں تک ایک جج کا ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کا معاملہ ہے تو اس معاملے میں تو کانسٹیٹیوشن بالکل کلیئر ہے۔ آرٹیکل 200 کے سب کلوز 1 ہے جس کے تحت پریزیڈنٹ کو یہ امپاور ہے کہ وہ ایک جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں اس کی کنسنٹ، جس ہائی کورٹ سے آ رہے ہیں اس کے چیف جسٹس کی کنسنٹ، چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر مملکت کی کنسنٹ کے ساتھ یہ پروسیس اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ کنٹروورسی یہ ہے کہ جج ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں جب ٹرانسفر ہوتا ہے تو کیا سینیورٹی اس کے ساتھ ٹریول ہوگی، یا وہ جج جس ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو کر آئے گا اس ہائی کورٹ میں نیا حلف لے گا اور پھر اس کے بعد اس کی سینیورٹی وہاں سے شروع ہوگی۔ یہ وہ سوال ہے جو بہت سارے قانونی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا سوال ہے، اٹس اے کیس آف فرسٹ امپریشن۔ تو یہ سوال جو ہے اس کو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ طے کر سکتا ہے، جہاں پہ اس درخواست میں کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے والے 3 ججز کو جوڈیشل ورک سے روکا جائے۔ یہ استدعا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو آئینی بینچ کس طرح دیکھتا ہے، کیونکہ ہم نے جوڈیشل ہسٹری میں یہ دیکھا ہے کہ ججز کے خلاف ریفرنسز دائر ہوئے، اس پہ پروسیڈنگ چل رہی تھی، اس وقت بھی ان ججز کو جوڈیشل ورک سے نہیں روکا گیا۔ تو یہ اس میں مجھے ایک چیز کی وضاحت کیجئے گا، ہے یہ معاملہ 5 ججز کی سینیورٹی سے ریلیٹڈ اور ایک انتظامی معاملہ بظاہر معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کیونکہ 184(3) کی درخواست ہے اور مفاد عامہ کی درخواست ہے، تو اس حوالے سے یہ جو 49 صفحات کی اپلیکیشن ہے یہ کیا بتاتی ہے کہ کیوں مفاد عامہ کا مسئلہ اس سے جو ہے وہ سمجھا جانا چاہیے؟ اس پہ بیک گراؤنڈ پورا ایک طرح سے درج کیا گیا ہے اس پٹیشن میں، بالخصوص جو ہماری پاکستان کی سیاسی تاریخ میں زمانہ امریت میں جو کچھ ہوتا رہا اس کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ فورم ہمارے پاس، کیونکہ اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں،
ان کو ریپریزنٹیشن بھیجی گئی، انہوں نے اس ریپریزنٹیشن کو خارج کر کے سینیورٹی لسٹ کو برقرار رکھا. جسٹس سرفراز ڈوگر ہی سینئر پیونی جج ہے، تو اس کے خلاف اب اپیل براہ راست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی ہو سکتی ہے. کیونکہ اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں اپیل ہو سکتی، کیونکہ وہ خود جج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایز اے پٹیشنر وہ اپنے ہی کورٹ میں نہیں آ سکتے. ماضی میں مثالیں موجود ہیں، بہت سارے ججز جو ہیں وہ ایز اے پٹیشنر سپریم کورٹ میں آئے ہیں. مرحوم جسٹس وقار سیٹھ سینیورٹی والے ایشو پہ پشاور ہائی کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کا پروسیس تھا، اس وقت انہوں نے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست دائر کی. یہ الگ بات کہ وہ ہیئرنگ کے لیے فکس نہیں ہوئی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آیا آرٹیکل 184(3) کے تحت، انہوں نے ریفرنس کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ ریویو میں ایک سٹنگ جج نے ایک وکیل کے طور کے اوپر بھی آرگیو کیا. تو یہ بہت غیر معمولی نہیں ہوگا کہ ججز کا جو انتظامی ایشو ہے وہ 184(3) کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لینڈ کرتا ہے. لیکن یہ طے بہرحال اب آئینی بینچ نے کرنا ہے کہ کیا یہ درخواست 184(3) میں قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ. جہاں زیب عباسی ہاتھ موجود تھے، اور یہ جو 5 ججز کی درخواست ہے اس حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے. آج کے پروگرام سے اتنے. میزبان رحمان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.